کبھی سوچا ہے کہ قرآن زندگی کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے فطرت یعنی نیچر کی مثالیں کیوں دیتا ہے؟ آج ہم ایک ایسی ہی بڑی گہری مثال پر بات کریں گے جو بارش اور پودوں کے ذریعے ہمیں زندگی کا ایک بہت ہی اہم سبق سکھاتی ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے۔ تو دیکھیں، قرآن سب سے پہلے اس حقیقت کی بات کرتا ہے جس سے ہم سب روز گزرتے ہیں۔ دنیا کی چمک دمک، کھیل تماشا اور مال و اولاد کی محبت، یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب کچھ ہمیشہ رہنے والا ہے؟ اسی سوال کا جواب ہمیں آگے ملے گا۔ اب اس گہری بات کو سمجھانے کے لیے قرآن کوئی بہت مشکل فلسفہ نہیں بتاتا، بلکہ ہمیں سیدھا فطرت کی گود میں لے جاتا ہے۔ ایک ایسی مثال جس سے ہر کوئی، چاہے وہ کہیں سے بھی ہو، آسانی سے جڑ سکتا ہے۔ اور یہ مثال ہے بارش کی اور اس سے اگنے والے پودوں کی۔ یہ ایک ایسا منظر ہے جسے ہر کوئی سمجھتا ہے۔ پہلے ہر چیز بڑھتی ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن اسی قدرتی عمل کو انسانی زندگی کی حقیقت سے جوڑتا ہے۔ یہاں ہم زندگی کے اس پورے چکر کو 5 سٹیجز میں دیکھ سکتے ہیں۔ سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ اس منظر کو یوں بیان کرتا ہے: آسمان سے پانی اترتا ہے، زمین سرسبز ہوتی ہے، رنگ برنگے پودے اگتے ہیں، پھر وہ زرد ہو کر سوکھ جاتے ہیں اور آخر میں بالکل ریزہ ریزہ ہو کر بھوسا بن جاتے ہیں۔ کیا یہ بالکل انسانی زندگی کی کہانی نہیں لگتی؟ آخری مرحلے کے لیے قرآن ایک بڑا خاص لفظ استعمال کرتا ہے: حطامن۔ اس کا مطلب ہے کوئی بھی ایسی خشک چیز جو کچل دی گئی ہو، یعنی بھوسا۔ اور استعاراتی طور پر یہ لفظ دنیا کی لذتوں کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو آخر میں عارضی اور کہہ لیں کہ بے قیمت ثابت ہوتی ہیں۔ اور یہ کوئی ایک بار کی بات نہیں ہے۔ قرآن اس مثال کو بار بار دہراتا ہے، اور جب کوئی بات بار بار کہی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں ہمارے لیے کوئی بہت بہت اہم سبق چھپا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں، چاہے سورۃ یونس ہو، سورۃ کہف یا سورۃ حدید، پیغام ایک ہی ہے۔ زندگی ایک سرسبز کھیتی کی طرح شروع ہوتی ہے اور پھر سوکھ کر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تکرار اس بات پر مہر لگا دیتی ہے کہ یہ زندگی کا ایک ایسا قانون ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فطرت کا یہ خوبصورت لیکن ایک طرح سے بہرم چکر، یہ اصل میں کس چیز کی نمائندگی کرتا ہے؟ اس کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے؟ جواب بہت سیدھا اور واضح ہے۔ سرسبز پودے سے بھوسا بننے کا یہ عمل انسانی زندگی کے مختلف مراحل کا ایک آئینہ ہے۔ یہ جوانی کی تازگی سے لے کر بڑھاپے کے زوال تک کے سفر کو دکھاتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ قرآن اس پوری کہانی کو صرف چند الفاظ میں کیوں سمیٹ دیتا ہے؟ شاید اس لیے کہ ہماری زندگی بھی تو ایسی ہی گزر جاتی ہے۔ ہمیں ہر دن، ہر پل یاد نہیں رہتا، بس کچھ خاص لمحے، کچھ بڑے واقعات، بالکل اسی طرح جیسے یہ آیت پوری زندگی کا خلاصہ بیان کر رہی ہو۔ یہ الفاظ اس حقیقت کو بڑے ہی اثر انگیز انداز میں بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم ایک تازہ پودے کی طرح جوان اور خوبصورت ہیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے عمر کے ساتھ یہ خوبصورتی ڈھل جاتی ہے اور ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہم سب کی کہانی ہے۔ لیکن یہ مثال صرف ایک افسوسناک کہانی سنانے کے لیے نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے سوچنے کی دعوت ہے جو صرف اوپر اوپر سے نہیں دیکھتے بلکہ گہرائی میں اتر کر سوچتے ہیں۔ اور یہ صرف کوئی مذہبی بات نہیں ہے۔ آج کل کے ماہرین بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ فطرت پر غور و فکر کرنا ہماری ذہنی اور روحانی نشو و نما کے لیے کتنا ضروری ہے۔ تو قرآن کی یہ دعوت بھی اسی وسیع تر حکمت کا حصہ ہے کہ کائنات کو دیکھو اور اپنی عقل کو استعمال کرو۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ قرآن واضح طور پر کہتا ہے کہ یہ تمثیل عقل والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ اس گہرے معنی کو سمجھنے کے لیے عقل اور سوچ بچار کا استعمال ضروری ہے۔ یہ صرف دیکھنے کی نہیں بلکہ سمجھنے کی دعوت ہے۔ اور ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ زندگی کے ناپائیداری کا یہ تصور صرف قرآن تک ہی محدود نہیں۔ بائبل میں بھی، زبور میں، انسان کو گھاس اور پھول سے تشبیہ دی گئی ہے جو ہوا کے ایک جھونکے سے ختم ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ پیغام آفاقی ہے، یونیورسل ہے۔ اچھا، اب ہم اس تمثیل کے آخری اور شاید سب سے گہرے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ صرف زندگی کے مراحل کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی آگے کی ایک حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔
اصل سبق یہ ہے کہ دنیا کے ان مختلف رنگوں سے آگے دیکھ کر اس ایک منبع کو پہچانا جائے جہاں سے یہ سب کچھ نکل رہا ہے۔ یہ توحید کا تصور ہے کہ دنیا کی تمام تر خوبصورتی اور اس کی رنگارنگی ایک ہی نادیدہ حقیقت سے پیدا ہوتی ہے۔ اور آخر میں ہم اس گہری بات پر غور کرتے ہیں کہ بے رنگ ہی دراصل تمام رنگوں کی اصل ہے۔ یہ ایک دعوت ہے کہ ہم زندگی کی ظاہری چمک دمک سے آگے دیکھیں اور اس ایک حقیقت کو پہچانیں جو اس تمام کائنات کا سرچشمہ ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔